آپ کے انیمیز جو یہ ہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ چونکہ یہ گلگت بلتستان کی ٹیریٹوریل آرٹیکل میں شامل نہیں ہے، اس لیے یہ اس میں آپ لوگ نہیں بنا سکتے، کوئی بھی بہانہ بنا سکتے ہیں۔ 2/3 میجارٹی کے ساتھ پارلیمنٹ اس میں امینڈمنٹ کرے گی۔ صرف یہ ایک امینڈمنٹ نہیں ہے بلکہ صوبائی اسمبلی، صوبائی جو سیٹ اپ ہے اس میں بھی جو پروویژن ہے آرٹیکل کنسٹیٹیوشن کے اندر، اس میں بھی صوبوں سے متعلق اس میں بھی ترمیم ہوگی۔ 2/3 میجارٹی کے ساتھ پارلیمنٹ اس میں امینڈمنٹ کرے گی۔ صرف یہ ایک امینڈمنٹ نہیں ہے بلکہ صوبائی اسمبلی، صوبائی جو سیٹ اپ ہے اس میں بھی جو پروویژن ہے آرٹیکل کنسٹیٹیوشن کے اندر، اس میں بھی صوبوں سے متعلق اس میں بھی ترمیم ہوگی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایمن، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں۔ یہ سوالات پچھلے 73 سالوں سے چلے آ رہے ہیں، لیکن گزشتہ سال سے جب پرائم منسٹر نے یہ اعلان کیا کہ گلگت بلتستان صوبہ بننے جا رہا ہے تو کافی زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور تازہ ترین ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ ایک مسودہ بن کے آیا ہے جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اسی کے کو بیس بنا کے گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت کا تعین ہوگا۔ یہ مسودہ کیا ہے، کیا نیٹی گریٹی ہیں اس کے اندر، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ میرے مہمان روبرو پروگرام میں جسٹس ریٹائرڈ مظفر علی، یقیناً جانی پہچانی شخصیت ہے، سپریم اپیلیٹ کورٹ سے تقریباً 6-7 سال پہلے ریٹائر ہو گئے تھے، اور آج کل ہماری طرح آپ کی طرح مطالعہ بھی کر رہے ہیں اور اپنی اچھی رائے بھی ہمیں دے رہے ہیں۔ جسٹس صاحب بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ادارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا۔ موسٹ ویلکم سر۔ ہمیں تھوڑا سا، چونکہ یہ بڑا ٹیکنیکل قسم کا سبجیکٹ ہے، پرائم منسٹر نے جب کہا کہ صوبہ بننے جا رہا ہے، پچھلے سال کی بات ہے، الیکشن کے دنوں میں، اس کے بعد ایک سٹیپ آگے بڑھ کے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ صوبہ بن چکا ہے۔ بہت ساری کنفیوژن ہے، اب ایک ڈرافٹ آیا ہے، تو آپ اس کو ٹیکنیکل زبان بھی سمجھتے ہیں اور سمجھا بھی سکتے ہیں، تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے جو نیا ڈرافٹ آیا اس میں ہے کیا؟ شکریہ میر صاحب۔ نیا ڈرافٹ میرے نزدیک آئینی ہے، لیکن کچھ فلاز کے ساتھ۔ ٹھیک۔ فلا یہ ہے کہ اس میں 2 بنے ہیں جو پرپوز ڈرافٹس ہیں، اور جن میں وزیر قانون جناب فاروق نسیم صاحب نے اے پرپوزل ہے، بی پرپوزل ہے۔ ٹھیک۔ اے پرپوزل میں انہوں نے بڑے پراپر طریقے سے کیا تھا۔ آرٹیکل 1 جو کہ کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 1 ہے، اس میں کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر جو ٹیریٹری ہے، پاکستان کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف کنسٹیٹیوشن کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ ٹھیک۔ جو ٹیریٹری آف پاکستان کو ڈیفائن کرتا ہے، اس آرٹیکل 1 میں بھی امینڈمنٹ کر کے گلگت بلتستان کے پروویژنل پروونس کو مینشن کیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے وزارت خارجہ، وزیر خارجہ اور سیکیورٹی کا کوئی ایک مشیر ہے، کیا یوسف ان کا نام ہے، انہوں نے اس پہ آبجیکشن کیا، اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہاں سے ہٹا لیں اور کوئی پروویژن لگا کے اس کو جہاں بھی ایکسپلینیشن دینا ہے دے دیں۔ ٹھیک ہے، مطلب 2 ڈرافٹ بنے ہیں، جس میں ایک میں آرٹیکل 1 جی کی ترمیم کے حوالے سے بات ہے، دوسرے میں آرٹیکل 1 میں ترمیم کیے بغیر ایک نیا آرٹیکل ایڈ کیا جو 258A کہلاتا ہے۔ ٹھیک۔ اب اس میں بھی انہوں نے 3 تجاویز دی ہیں امینڈمنٹ کرنے کے لیے، A B C۔ میرے نزدیک B جو اس نے ترمیم تجویز کی ہے وہ ہمارے علاقے کے لیے بہتر رہے گی۔ اچھا۔ اس میں چونکہ ٹیریٹری کا ذکر کیا ہے، دا ٹیریٹری آف گلگت بلتستان کا لفظ استعمال کیا ہے، کر کے کہا گیا ہے کہ یہ پروویژنل پروونس کی حیثیت رکھے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 58B اس کی جو ترمیم ہوگی
یہ پارلیمنٹ سے کروائیں گے؟ یس، یہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ پارلیمنٹ اس میں امینڈمنٹ کرے گی. صرف یہ ایک امینڈمنٹ نہیں ہے بلکہ صوبائی اسمبلی، صوبائی جو سیٹ اپ ہے اس میں بھی جو پروویژن ہے آرٹیکل کنسٹیٹیوشن کے اندر، اس میں بھی صوبوں سے متعلق اس میں بھی ترمیم ہوگی. قومی اسمبلی کے جو سے ریلیٹڈ جو آرٹیکل ہے اس میں بھی ترمیم ہوگی، اور سینٹ کے سے ریلیٹڈ جو آرٹیکل ہے اس میں بھی کنسٹیٹیوشن میں ترمیم ہوگی. ٹھیک. ایک جنرل امپریشن اس ڈرافٹ کے حوالے سے بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ 58 کا جو فگر ہے یعنی شک ہے یہ از ایکول ٹو پریزیڈینشل آرڈر، یا یہ یا وہ؟ نہیں، تو وہ بتا رہے ایسا نہیں ہے. پریزیڈینشیل آرڈر کے لیے 57 ہے. اچھا، 257 ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹوٹلی ایک نیا پروویژن اس میں شامل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اس میں اسی جو انہوں نے بنایا ڈرافٹ، جو پرپوزڈ جو امینڈمنٹ پرپوز کیا ہے نا، اس میں ذکر کیا ہے کہ یہ 2/3 میجارٹی سے پارلیمنٹ سے پاس ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. مطلب انسرٹ کیا گیا ہے نیا، انسرٹ کیا گیا ہے نیا، اور اس میں ایکسپلینیشن بھی دی ہے. مزے کی بات یہ ہے جو آرٹیکل 1 میں انسرٹ کر کے ایکسپلینیشن دینا تھا وہی ایکسپلینیشن اس میں دی ہے. کوئی فرق ہوگا؟ ہمیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں ہوگا، مطلب ہونی چاہیے، ہمیں بالکل بھی کوئی فرق نہیں ہوگا. ہم آئین میں ان ہو گئے. ہم 70 سال بعد جو ٹرین ہم نے مس کی تھی اس کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. انیشلی اس میں فلاز ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے سب سے بڑا فلا جو میں سمجھتا ہوں وہ آرٹیکل، اب میں نہیں سمجھتا، ہم ریموٹ ایریا کے لوگ ہیں، ہم لا کے اسٹوڈنٹ تو ہیں، لیکن وہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہم کیا بات کریں کہ یہ آرٹیکل 1 میں ترمیم نہ کرانے کی فلاسفی مجھے سمجھ میں نہیں آئی. مثلاً اگر آپ کان پکڑتے ادھر سے بھی پکڑ سکتے ہیں، پیچھے سے بھی پکڑ سکتے ہیں، ہمارے لیے تو ایشو نہیں ہوگا، لیکن کچھ ایشوز پاکستان کے لیے ہوں گے سی پیک کے حوالے سے. اچھا، آپ فورسی کر رہے ہیں؟ ہاں. اب یہ پروونس 70 سال بعد ہم پہ بہت زیادہ ترس کھا کے نہیں کر رہے ہیں. حالات نے ہمیں بھی، پاکستان کو بھی مجبور کیا. پاکستان، ہم پاکستانی ہیں، انفیکٹ ہم مجبور ہیں کہ یہ اس کو انٹیگرل پارٹ بنایا جائے. سی پیک ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کا حیثیت رکھتا ہے، اور بہت بڑی قوتیں اس سی پیک کو سبوٹاج کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جیسے صاحب واپس اسی طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 1 میں ترمیم ہو، 58 میں بھی ایڈ کیا جائے، ہمیں تو کوئی زیادہ، ہمارے لیے کوئی فرق نہیں ہوگا. جی وہ تھوڑا سا اس طرح ہے نا، آپ کی انیمیز جو ہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ چونکہ یہ گلگت بلتستان کی ٹیریٹوریل آرٹیکل میں شامل نہیں ہے، اس لیے یہ اس میں آپ لوگ نہیں بنا سکتے. کوئی بھی بہانہ بنا سکتے ہیں، لیکن ایک بات میں بتاؤں گا کہ ان کو ہمیں سمجھانا چاہیے، لا کے اسٹوڈنٹ کو ایٹ لیسٹ سمجھانا چاہیے. فاروق نسیم ایک بہترین قانون دان ہے، اور مانے ہوئے قانون دان جو پاکستان میں ان میں سے ایک ہے، اور میرا پسندیدہ ہے اس کا وے آف آرگوئنگ دا میٹرز. اس نے جب یہ آرٹیکل 1 میں ترمیم کی تھی تو میرے خیال میں ان کو اس میں رکاوٹ پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک. بعد میں اس کے کچھ نتائج منفی بھی برآمد ہوں گے. ٹھیک. اس طرف وہ ہمارا ملک ہے نا. صحیح. لیکن میں تھوڑا سا اگر مختصراً آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں کہ کشمیر کاز کے حوالے سے بڑی باتیں تو ہوتی ہیں نا، اس 58 کی وجہ سے، آرٹیکل 1 کو نہ چھیڑنے کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے کہیں یہ کشمیر کاز کو تو کسی نہ کسی طرح کوئی سہارا دینے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی ہے؟ نہیں، کشمیر کاز کے لیے دیکھیں، میں ذرا آپ کو پیچھے لے جاؤں گا. 1963 میں چائنا کے ساتھ ہماری باؤنڈری ایگریمنٹ ہوا ہے، آپ کی نالج میں ہوگا. صحیح. 1963 میں یہ سوست ایریا جو ہے، آگے کیا ہے ان کا جو پہلا شہر جو اس وقت چائنا میں ہے،
ताशकुरगन ایون تاشقرغن تک کا علاقہ ان کے پاس گیا اور ادھر دوسری طرف ہمیں کچھ زمین مل گئی. تو گلگت بلتستان ڈسپیوٹڈ ایریا تھا نا, تو اس ایگریمنٹ میں میرے پاس سے اس ایگریمنٹ میں ایک پرووائزو دیا گیا, آرٹیکل 6 دیا گیا, اس کو بھی پروویژنل بنایا گیا. پروویژنل بنا کے یہ کہا گیا کہ جب کشمیر ایشو کا فیصلہ ہوگا تو جو بھی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہوگی اس کو ریسائن کرے گی. اچھا, یہ موجود ہے, اگر پڑھو کہو تو میں پڑھ بھی سکتا ہوں, بڑی مختصر ہے. تو اس وقت کشمیر ایشو کو کوئی نقصان نہیں پہنچا کسی نے, بلکہ اس وقت تو 63 میں تو بڑے اس پہ تھا, فل بلوم پہ تھا کشمیر ایشو بھی. 47 سے لے کے 63 تک تقریباً 65 کی جنگ کشمیر پہ ہو گئی. تو اس وقت بھی کسی نے انٹرنیشنلی کوئی آبجیکشن نہیں کیا. ہمیں پروویژنل پروونس دینے میں اگر کوئی علاقہ کا اسٹوڈنٹ ہمیں قائل کرے کہ اس میں نقصان ہے تو ہم اس کو بھی ابینڈن کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے جسٹس صاحب, ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے گلگت بلتستان کا, یہ بھی ریویمپ ہوگا, ختم ہوگا, کیا ہوگا اس نئے؟ ہم آپ کے شاپ میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. کیا آپ کو اپنے فرش کے لیے نرم اور ملائم کارپیٹس کی ضرورت ہے, یا اپنے لاؤنج کو خوبصورت بنانے کے لیے نفیس صوفوں کی تلاش؟ دنیا کے سب سے خوبصورت ایران, ایجپٹ, ترکی کے قالین ہوں, یا آپ کے بچوں کے کھیلنے کے لیے بین بیگ, ماسٹر ملٹی میٹریس اور بھی بہت کچھ صرف اور صرف ہمارے ہاں. یہاں پہ تو سب کچھ موجود ہے. ہاں واقعی اچھی چیزیں ہیں یہاں پہ, کوالٹی کی چیزیں. نہیں, اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے دائرے اختیار میں گئے. کانسٹیٹیوشن کے اندر ہائی کورٹ ہوتی ہے پروونس کے لیے, اور پورے پاکستان کے لیے سپریم کورٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے بغیر کانسٹیٹیوشنل کوئی ریجن کانسٹیٹیوشنل پارٹ نہیں بنتا ہے. اب چیف کورٹ کو انہوں نے ادھر پرپوز کیا کہ ہائی کورٹ کا درجہ دیا. ٹھیک ہے نا, ہائی کورٹ کے اختیارات وہ پہلے بھی استعمال کرتا تھا لیکن کانسٹیٹیوشنل نہیں تھا. اس میں بھی امینڈمنٹ آئے گی, یہاں پہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ آئے گی. اوکے, ہائی کورٹ کا درجہ اس کو ملے گا. سپریم اپیلیٹ کورٹ ڈیزالو ہو جائے گی. سپریم اپیلیٹ کورٹ کی جگہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن یہاں پہ ایکسٹینڈ ہو گئی. رجسٹری بنے گی جس طرح ہر صوبے میں بنتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ڈرافٹ کے حوالے سے پروپوز ڈرافٹ کیا کہیں گے اس کو, جو ڈاکیومنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر پرپوزل سے ان کو, جی میں دیکھتا ہوں کیا کہنا چاہیے وہ کتنی رکھی, ہاں اس پہ آ جائیں. یہاں آ کے مجھے جناب جو میرے لیے قابل عزت ہیں, محترم ہیں, قابل ہیں, انتہائی لا نوئنگ پرسن ہیں. میری حیثیت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں, اور اختلاف رکھنے کا مجھے حق حاصل ہے کیونکہ میں افیکٹیز میں سے ہوں, میں سن آف سائل ہوں, تو میں اختلاف ان سے رکھتا ہوں. انہوں نے ایک ہی سانس میں دو باتیں کی ہیں, یک بام و دو ہوا. جب قومی اسمبلی کی بات آ گئی تو اس نے کہا پاپولیشن. ٹھیک ہے نا, کہا کہ پاپولیشن میں ہمارا کمپیریزن کیا جناب علی اسلام آباد سے. اسلام آباد کی آبادی ہم سے تھوڑی سی بڑی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک کمپیکٹ سٹی ہے, دارالخلافہ ہے.
یہ بات میں مانتا ہوں کہ پاپولیشن کے حساب سے سیٹیں ملتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ 70 سال بعد مجھے محروم تھا, میری محرومیت سے نکال کے مجھے آئین میں حصہ دیا گیا, تو لہٰذا مجھے پنجاب جتنی سیٹیں دے دیں یا کسی اور صوبے کی جتنی. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ میرا کمپیریزن کرے کوہستان کے ساتھ, میرا کمپیریزن کرے جناب فاٹا کے ساتھ, میرا کمپیریزن کرے جناب بلوچستان کے ساتھ, دیکھیں. اور اس میں 2 سپریم کورٹ کی رولنگز کوٹ کیا ہے اس نے, سپریم کورٹ کی 2 رولنگز کوٹ کیا ہے. ایک نواز شریف تو سینٹ میں نمائندگی میں اس میں آتا ہوں نا سر, میں آتا ہوں. قومی اسمبلی میں ہمیں صرف 2 سیٹیں دی گئی ہیں, دونوں ڈرافٹ جو ہیں دونوں میں 2 اور ایک ٹیکنوکریٹ, 3 سیٹیں ہو گئی. ٹوٹل 3. ہاں ٹوٹل 3 یہاں 3 سیٹیں دی ہیں. سوری, قومی اسمبلی میں ہمیں الیکٹورل رول کے تحت 3 دی ہیں جو الیکشن لڑ کے آئیں گی. ایک ٹیکنوکریٹ کا دیا ہے, ٹھیک ہے نا. ٹوٹل 4 سیٹیں دی گئی, فی ڈویژن 1 سیٹ دی گئی ہے. ٹھیک ہے, پاپولیشن ہماری کم ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات بنتی ہے, میرا خیال میں اس کسی اور پروگرام میں کرنا ہوگا ہمیں الگ. نہیں, میں ذرا آگے آ جاتا ہوں. اب یہ یہاں پاپولیشن کو لیا نا, مختصراً بتاؤں گا, مان گئے چلو. سینٹ کے امینڈمنٹ میں آ کے کہتا ہے کہ سینٹ میں اب یہ ہے کہ چھوٹا صوبہ بڑا صوبہ, چھوٹی پاپولیشن بڑی پاپولیشن ایکول وہ سیٹیں دی جاتی ہیں. ادھر آ کے کہتا ہے کہ ایک پروویژنل صوبے کو ہم ایکول سیٹیں کیسے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی, پروویژنل صوبہ اس میں صرف ایک ہی کنڈیشن ہے کہ کشمیر کا ایشو حل ہوگا تو ہم پلیبیسائڈ میں شامل ہوں گے. اس وقت تک یہ فل فلیج صوبہ ہے. جو امینڈمنٹس آپ کر رہے ہیں اور جو ایکسپلینیشن آپ نے دی ہے آرٹیکل 258 میں اے میں, انہوں نے ایکسپلینیشن یہ دی ہے کہ جہاں جہاں صوبے کا لفظ ہوگا وہاں وہاں گلگت بلتستان بھی اس صوبے کا, گلگت بلتستان بھی وہاں صوبہ کہلائے. اچھا, اس میں پھر بھی جو پوری تو نہیں دے رہے ہیں, تو کتنی پروپوز کی ہیں سیٹیں سینٹ کے لیے؟ سینٹ میں بھی وہی 3 اور ایک وہ 4. ان دونوں کا سٹیٹس آپ کے خیال میں کوئی آبزرور سا ہوگا؟ نہیں, فل فلیج ہوں گے. وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. دیکھو, قومی اسمبلی کا ایک ممبر وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے, گو کہ نہیں بن سکتا, لیکن بن سکتا ہے لیگلی, اس لیے کہ وہ بھی الیکٹڈ اور اس قومی اسمبلی کا ممبر ہے, الیکٹڈ ممبر ہے. ٹھیک ہے نا, پہلے ہم الیکٹڈ ممبر نہیں ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس میں تو باقاعدہ امینڈمنٹس آئیں گی 2/3 میجارٹی کے ساتھ, لیکن ہمیں سیٹیں کم دی گئیں. یہ اگر ایک ہی سانس میں 2 باتیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. صحیح. جیسے صاحب, بعض لوگوں کا اب بھی یہ خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں پروپوز ہیں, ابھی ہوئی نہیں ہیں. بعض لوگوں کو اب بھی خدشہ ہے, بعض کو نہیں ہے. آپ کو تو کوئی خدشہ نہیں ہے؟ بھی جو مجھے خدشہ ہے, آپ کو یاد ہوگا میں نے اس سے 2 مہینہ پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا پاکستان آبزرور میں کہ ڈیم لائٹ آف ڈیسٹینیشن, پرپوز پروونس از ڈیم لائٹ آف ڈیسٹینیشن. اور میں نے وارن کیا تھا اپنے وزیر اعلیٰ کو کہ بیوروکریسی اس میں ڈنڈی مارے گی اور آپ کو ویجیلنٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے, ویجیلنٹ بھی ہوئے ہیں, انہوں نے ڈیمانڈ بھی کیا ہے. وزیر اعلیٰ کے بارے میں ادھر لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے 8 سیٹیں ایڈیس مانگی تھیں, انہوں نے اپنے حد کے تک محنت کی ہے, لیکن بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, آگے سے رکاوٹیں بہت بڑی. بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ مظفر علی صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. بہت ساری باتیں تشنا ہیں جن کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کم سے کم ایک سیشن ہمیں, بہت ساری باتیں اس میں, تو ہم دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے جب آپ کہیں گے. تھینک یو ویری مچ. میں اس ادارے کا نام آئی ویکس میڈیا نیٹورک, آئی ویکس میڈیا نیٹورک کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کا عملے کا بھی اور آپ کا بھی. اور میری خواہش تھی, میں آن ریکارڈ کہوں گا کہ آپ کے ساتھ ایک انٹرویو کرنے کا. بہت شکریہ. ہماری بھی خواہش ہے اور ناظرین کی بھی یقیناً خواہش ہوگی, تو ہم آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.